يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور ہمارے میڈیا کے انتہائی معزز اور قابل احترام نمائندہ حضرات، سب سے پہلے کراچی پریس کلب کے عمائدین کے شکر گزار ہیں کہ انتہائی مختصر نوٹس اور درخواست پر انہوں نے پریس کلب میں آج کی اہم پریس کانفرنس کے لیے وقت عنایت فرمایا، اور آپ حضرات مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے مرکزی قائدین ابھی آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس و جامعات کی جو نمائندہ تنظیمیں اور وفاق ہیں ان کے اس وقت قائدین موجود ہیں، اور ان کے نیٹ ورک میں کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت، مظفر آباد تک تقریباً کوئی 35 سے 40 ہزار مدارس و جامعات ہیں، اور تقریباً ان میں کوئی 3 سے 4 ملین طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں. اس اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر بھی ہیں، اور اس کے سیکریٹری جنرل محترم حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، جو کہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے صدر بھی ہیں. آج کی اس پریس کانفرنس میں رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان، اس کے صدر حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے دائیں طرف موجود ہیں، اور اس کے بعد حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب، جو کہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے نائب صدر بھی ہیں اور جامعہ فاروقیہ کراچی کے محتمم بھی ہیں. حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ حضرت مولانا محمد یاسین ظفر صاحب ہیں، جو وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کے سیکریٹری جنرل ہیں، اور ان کے ساتھ مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب جو سابق ایم این اے بھی ہیں، مولانا عبد المالک صاحب بھی سابق ایم این اے ہیں، اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب مردان سے رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان کے سیکریٹری جنرل ہیں، اور آگے ہمارے وفاق المدارس الشیعہ پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں علامہ شبیر حسین میسمی صاحب، جو آپ کے کراچی سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور آگے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوئی ٹاؤن کراچی کے ناظم تعلیمات بھی، اور وفاق المدارس عربیہ پاکستان صوبہ سندھ کے ناظم مولانا امداد اللہ صاحب بھی موجود ہیں. اور میرا نام محمد حنیف جالندری ہے، جو اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا کے صدر کا معاون خصوصی بھی اور ترجمان بھی، اور وفاق المدارس کا سیکریٹری جنرل بھی. میں آپ سے اتنی درخواست کروں گا کہ اس پریس کانفرنس کے جو پیش کریں گے انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اور وہ آج اجلاس ہوا اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا، اور وہ صبح 11 بجے سے 4 بجے تک مسلسل جاری رہا. تو اس میں جو اہم فیصلے کیے گئے، جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے ابھی آئے گا. لیکن چونکہ ہمارا اصل موضوع دینی مدارس و جامعات ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ کے سوالات بھی اگر اس پریس کانفرنس کے متن کی روشنی میں ہوں اور اس تک محدود رہیں تو آپ کی بڑی عنایت ہوگی. اگرچہ بہت سے ملکی اور ملی اور قومی مسائل ہیں، لیکن اس پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہے گی. اور آج اگر آپ فوکس مدارس و جامعات پر ہی کریں تو آپ کی عنایت ہوگی. میں درخواست کروں گا پہلے مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب آج کے فیصلوں کا اعلان کریں گے. اعلامیہ ہے جو کروڑوں مسلمانوں کی اس وقت ترجمانی اور نمائندگی کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ صدر اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بات فرمائیں گے، پھر آپ کے سوالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج کے اجلاس میں جو اعلامیہ مرتب کیا گیا باتفاق رائے، اس میں مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور دینی مدارس کے سربراہان شریک ہوئے اور الحمدللہ اس وقت بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ دینی مدارس کے بارے میں جو ملحدین اور سیکولر قسم کے لوگ ہیں وہ تو منفی پروپیگنڈا کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہماری ریاست کے ذمہ دار ادارے، عسکری اداروں کے اندر بھی بڑی زبردست غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور ان کا اظہار پچھلے دنوں آئی ایس پی آر کے سربراہ صاحب نے کیا، جو آپ حضرات کو معلوم ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ 50% مدارس کا کچھ پتہ نہیں کہ کون چلا رہا ہے۔ یہ شکایت ان حضرات کی طرف سے آ رہی ہے جو زمین کے اندر چھپی ہوئی سرنگوں کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں اور ان کا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کے پر گن لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ 50% کے مدارس کون چلا رہا ہے۔ در حقیقت ان کا ایک طرح سے الزام یہ ہے کہ مدارس کسی قانون کے تحت رجسٹر نہیں ہے۔ اس کی میں حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سارے مدارس دینیہ جب سے قائم ہونا شروع ہوئے ہیں وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت درج ہوتے تھے، رجسٹر ہوتے تھے، ہوتے چلے آ رہے تھے، اور اس میں کوئی تشویش نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تمام مدارس اس کے تحت رجسٹر ہوتے تھے۔ ایک زمانے میں حکومت کی طرف سے دینی مدارس کی رجسٹریشن بند کرنے کا اعلان ہوا، اور اس کے نتیجے میں اس قانون کے تحت رجسٹر کرنا بند کر دیا گیا۔ ہزار کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح رجسٹریشن ہو، لیکن پابندی ہماری طرف سے نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ رجسٹر کیا جائے، لیکن ہمیں پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مدارس رجسٹر نہیں ہے۔ اس لیے رجسٹر نہیں ہے کہ حکومت نے پابندی عائد کی اور اس کی وجہ سے ان کی رجسٹریشن بند ہو گئی۔ نہ صرف رجسٹریشن بند ہو گئی، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ دینی مدرسوں کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے گئے۔ آپ یہ بتائیے کہ بینک اکاؤنٹ بند کرنے کا نتیجہ سوائے اس کے کیا ہوگا کہ مدارس کیش ڈیلنگ کریں، اور کیش ڈیلنگ کر کے یہ پتہ نہ چلے کہ ان کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ یہ رہا ہے کہ ہمارے مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں، ان کو مینٹین کرنے دیا جائے، اور اس طرح مدارس میں آنے والے پیسے وہ شفاف طریقے سے آئیں، شفاف طریقے سے خرچ ہوں۔ ہم نے اس بات کی بھی بار بار ضمانت دی ہے کہ اگر کسی مدرسے میں کوئی ایسی بات جو غیر قانونی ہو رہی ہو، یا خدا نہ کرے کسی ریاست کے خلاف کوئی جاسوس وہاں آ کر پناہ لے رہا ہو، ہمارے وفاق اس کے اوپر فوراً کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے کی بھی ہے جہاں ایسا ہوا۔ اور یہ صرف مدارس میں نہیں ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر بھی ایسے عناصر گھس جاتے ہیں، اور اس میں بھی دہشت گرد بعض اوقات اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو بند کر دیا جائے، ان کو رجسٹریشن ختم کر دی جائے، ان کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے جائیں۔ لیکن مدارس کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ چونکہ اکا دکا چند مدرسوں کے اندر ہر علم کی قسمیں ہیں، اس کے اندر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، تو اسی طرح دینی مدارس جو ہیں وہ اسپیشلائزڈ ہیں اسلامی علوم کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ کوئی کالج، کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹی حافظ پیدا کر رہی ہے، حافظ قرآن۔ جب رمضان کے اندر تراویح کی ضرورت ہوتی ہے، کیا کسی مسجد کو آپ نے کبھی یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ ہمیں حافظوں کی ضرورت ہے، حافظ لے کر آؤ؟ یہ سارے حفاظ جو پورے پاکستان کے اندر تراویح پڑھاتے ہیں،
یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ کسی کالج سے، کسی مدرسے سے، کسی یونیورسٹی سے؟ یہ مدارس سے پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ یہ جانیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو معلوم کرنا ہو کہ کوئی مسئلہ نکاح کا، طلاق کا، بیع و شراء کا جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس کو بتانے کے لیے کوئی انتظام کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں ہے؟ لیکن کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی اسکول میں انتظام نہیں ہے۔ لیکن دینی مدارس ہیں جو واحد یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ایسے علماء تیار کر رہے ہیں جو وقت پر لوگوں کو شریعت کے حکم سے آگاہ کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ یہ خدمت انجام دے، یہ اس کے لیے اسپیشلائز ہیں۔ ان سے یہ کہنا کہ تم انجینئر کیوں نہیں بنتے، تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے، تم لائر کیوں نہیں بنتے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی انجینئر سے کہا جائے کہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں ہو، اور کسی ڈاکٹر سے کہا ہے تم انجینئر کیوں نہیں ہو۔ یہ سوال بار بار ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، اس کا بار بار جواب دے دیا جا چکا ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ پچھلے دنوں رجسٹریشن کے سلسلے میں ہم نے اپنے بیان میں بھی یہ بات کہی ہے کہ رجسٹریشن کے سلسلے میں خود ہماری براہ راست آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے ایک مسودہ قانون پر دستخط کر دیے۔ دستخط کرنے کا معنی ہے کہ اس کو منظور کر دیا اور وہ کمیٹی کے اندر چلا گیا، پہلی خواندگی اس کی ہو گئی اور اس کو آرمی چیف نے بھی منظور کر لیا، ہمارے سامنے زبانی منظور کر لیا۔ لیکن بعد میں جب اس کے نفاذ کا وقت آیا تو اچانک ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو یہ روک دیا جائے، اور وہ ٹیلی فون اس کی وجہ سے وہ ساری کارروائی ایک دم سے رک جاتی ہے۔ میں اور مولانا حنیف جالندھری صاحب ایک ہفتہ اسلام آباد میں اس کام کے لیے پڑے رہے اور اس کے نتیجے میں ایک ڈرافٹ پر اتفاق ہوا، لیکن اچانک ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے۔ ساری کابینہ منظور کر چکی، اسمبلی میں منظور ہونے جا رہا ہے، وزیر اعظم منظور کر چکے، اور ایک دم سے ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں اسمبلی ختم ہو جاتی ہے اور وہ قانون جو کا تو رہ جاتا ہے۔ یہ سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کب تک ہم یہ سلوک برداشت کرتے رہیں؟ کب تک ہم مدارس کو ذلیل کرتے رہیں؟ کب تک ہم ان کی ذلت برداشت کرتے رہیں اور اس بات کے تانے سہتے رہیں کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون چلا رہا ہے ان کو، اور یہ تانے سہتے رہیں کہ رجسٹر نہیں ہوتے؟ اس لیے آج ہماری اس اجلاس کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ ہم اپنے وجود کے تحفظ کو اور دینی مدارس کو برقرار رکھنے پر اور ان کی آزادی اور خود مختاری برقرار رکھنے پر ہم سب ایک پیج پر ہیں، ہم سب الحمدللہ متفق ہیں اور اس بات کا عزم کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں مدارس کی آزادی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا ہے، اور کوئی طاقت دنیا کی ہمیں اسے نہیں روک سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ بیرونی ایجنڈے پر ہمارے ہاں بہت سے کام ہوتے ہیں، اور اب مغربی دنیا پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہ مدرسے ہیں، اور یہ ایل جی بی ٹی کا پروپیگنڈا کرتے ہیں تو یہ ان کا راستے پر رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ اگر سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت کرتے ہیں تو یہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، سود کی یہ مخالفت کرتے ہیں، یہ ایل جی بی ٹی کی مخالفت کرتے ہیں، ٹرانسجنڈر ایکٹ کی مخالفت کرتے ہیں۔ لہذا ہم در حقیقت بیرونی طاقتوں کا نشانہ ہیں، اور ہماری حکومت اور ہمارے ادارے افسوس ہے کہ اس حقیقت کا ادراک نہیں کر پا رہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو رہا ہے۔ اور آج ہم اس سلوک پر سراپا احتجاج ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ کسی شخص کو یا کسی ادارے کو ایک حد تک ہی دبایا جا سکتا ہے۔ ایک حد ایسی آتی ہے کہ جس کے بعد وہ دبنا قبول نہیں کرتا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ان حکومت کے اور فوج کی طرف سے ان اقدامات کے نتیجے میں وہ حد نہ آ جائے۔ بس یہ گزارش آپ حضرات کو کرنی تھی کہ یہ پیغام ہمارا ساری دنیا میں پہنچا، حکومت تک پہنچا۔ دیکھیں ہم آپ کے سامنے مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کوئی سوال کرے پہلے پوچھ لے کس سے سوال کرو۔ آپ سے سوال ہے جی، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ مدارس جو ہے ان کے اوپر پابندی کی باتیں ہوئی ہے، تو مدارس کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں جو سامنے آئی، اسی آج بھی آپ BGIS کا بیان لے کر سامنے ہے
इनकी तरफ से भी इसी तरह बनारस के हवाले से कहा गया है और आप लोग इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खासतौर पर हनीफ भाई जो है विजय और मुफ्ती साहब तो ये करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद 2-4 दिन ये होती है जो तरह उसके बाद चुप होकर बैठ जाते हैं। कोई हल नहीं आज तक निकाला गया कि क्या बनारस के खिलाफ इस तरह की जबान जो बोली जा रही है उसको किस तरह से बंद किया जाए। देखिए, हमने जहाँ तक जितने तरीके मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, मुफाहमत के ज़रिए बात समझाने के जितने तरीके हो सकते हैं वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म से, काबीना से, आर्मी चीफ से, फौज के बड़े नुमाइंदों से और छोटे नुमाइंदों से हमने अपना नुक्ता नज़र खुलकर बयान किया है, अपनी शिकायतें वाज़ेह की हैं और अपने दलाइल दिए हैं। दलाइल के मैदान में उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, किसी हमारी दलील का उनके पास कोई जवाब नहीं होता, बस उसको लटकाने की बात की जाती है कि अच्छा ठीक है देखेंगे, हो जाएगा। बाद औक़ात ये बात ज़बान इस्तेमाल की जाती है, बाद औक़ात ये कहती है भाई ठीक है आज नहीं तो कल हो जाएगा। इस तरीके से उसको लटकाया जाता रहा है। और मैं जो आपको वाक़या सुनाया कि हमने बराह रास्त DGC से, आर्मी चीफ से, इन सब से मुलाकातें की, पहले वज़ीर आज़म से हो चुकी थी, तय हो चुकी थी सब बात, लेकिन हमसे कहा जाता है कि हो गया और फिर बाद में चलता है कि नहीं होता। तो हम क्या करें, हमारे पास क्या, आप बताइए क्या रहकार है हमारे। इसी तरह की आड़ में तो दोबारा नहीं ऑपरेशन शुरू होता है बनारस के, क्या आगे में क्या होगा। देखिए ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन भी करना कोई आसान काम नहीं है। ये ऐसी सख्त जान है कि इनके खिलाफ जो ऑपरेशन करेगा वो 10 मरतबा सोचेगा, 1000 मरतबा सोचेगा, तब उसको को जरूरत नहीं होगी कि वो ऑपरेशन करे मदरसों के खिलाफ। जी मंजर जी, मेरा नाम है, सवाल ये है कि सबसे अहम शख्सियत से आपकी बातचीत हो गई है जी, और फिर भी मसला हल नहीं हो रहा, तो रियासत कौन चला रहा है? ये सवाल आप गाइड दीजिए। हुजूर वाला, यही तो हमारा सवाल है कि जो आलम शहूद में और आलम ग़ियाब में फ़ैसला कुन मराकिज़ हैं, उनसे जब बात हो जाती है तो फिर जब रुकावट कोई आलम ग़ैब से नाजिल होती है तो किधर से नाजिल होती है, उसके बारे में नहीं बताया जाता। और जैसे हमने स्टेटमेंट में बताया है कि जब हुकूमत को फतवे की ज़रूरत होती है, हम कहते हैं भाई आपके पास इस्लामी जाती कौंसिल है, रियासती इदारे हैं, तो ले उनसे फतवा, फिर पूछें कि मार्केट में उसकी वर्थ क्या है, तो उस वक्त फिर इन फ़कीरों के पास आते हैं। और यकीन जाने कि एक बार नहीं 4-4, 6-6 बार चल कर आते हैं, तब हमें पहचानते हैं। और अब अचानक जो है हम नामालूम हो जाते हैं। अच्छा, मदारिस के वजूद को मान रहे हैं कि 50% मदारिस यानी बरसरे ज़मीन है, लेकिन उनके चलाने वालों को पता नहीं है। तो इसलिए पूरे पाकिस्तान के मदारिस को चलाने वालों के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर किसी को किसी मदरसे के पता नहीं है तो फिर राब्ता कर ले, बता दिया जाएगा। जो सवाल ये पूरी कौम का सवाल है, यही सवाल हमारा भी है। जब हमारे बारे में ये कहा गया कि 50% मदारिस का पता नहीं कौन चला रहा है, और मेरे ज़हन में जो बात आई वो ये कि यहाँ ये भी बता दें कि कुल कौन चला रहा है, वो भी पता है या नहीं पता। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जैसे फरमाया कि आपकी मुख्तलिफ बात तमाम हुकाम से मुलाकात हुई है, सभी हुआ, आप सुनवाई कहीं नहीं हो रही, आपकी बात की जाती है, उस पर बरामद नहीं हो रही, दूसरी जाने वाला ऑपरेशन की सुविधा बनती है, जो क्या फसादों की तरफ गुरजारी चली जाएगी। देखिए, हम तसादुम चाहते नहीं हैं। हम आखिर वक्त तक इस बात की कोशिश करते रहेंगे, करते रहे हैं और करते रहेंगे कि तसादुम की नौबत ना आए। लेकिन जब किसी को इतना दबाया जाए कि उसके पास कोई रास्ता न रहे, तो हमारे पास एक सौदा का शेर है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, कि बाजी अगर न जीत सका सर तो खो सका। तो वो हम उस पर मजबूर हो सकते हैं, क्या करें। अगर कोई हमारी शर्माई नहीं होती तो फिर हम नहीं चाहते कि तसादुम, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया और दीवार से लगाया गया
تو پھر اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم بھی اپنا سر کھونے کے لیے میدان میں آ جائیں. حدیث پاک میں ہے وَلَا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، کہ اپنے مخالف سے تصادم کی، ٹکراؤ کی تمنا نہ کرو. لہذا یہ ہمارا آپشن نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمْ، جب تمہارا سامنا ہو جائے تو فَاثْبُتُوا، پھر ثابت قدم رہو. مفتی صاحب میرا سوال یہ آپ نے بیرونی طاقتوں کی بات کی ہے کہ بیرونی طاقتیں نہیں چاہتی ہیں، تو کیا جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ESPR نے، تو کیا وہ ان کے ایجنڈے میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کے سامنے دیکھیے، ہم قیاسات اور گمانوں پر بات نہیں کرتے، لیکن جو طرز عمل نظر آ رہا ہے ہمیں، اور جو ہمارے پاس ان ملاقاتوں کے دوران جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے، وہ ہم پوری آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے. اس پوری صورتحال کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ در حقیقت یہ کسی بیرونی دباؤ کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے ہماری معقول باتیں، بار بار کی ہوئی باتیں، بار بار کے مذاکرات وہ کامیاب نہیں ہو رہے، اور کسی مرحلے پر جا کر اچانک کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. یہ حالات اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ کوئی بیرونی دباؤ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. دیکھیے، ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم جو ہے تعلیم، اور اس وقت ہم تعلیم اور مدارس کے موضوع پر بیٹھے ہیں. جو سیاست کا جو سلسلہ گرم ہے اور جس طرح ملک جس طرف جا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں اس وقت موقع نہیں ہے کہ اس پر ہم کوئی طویل گفتگو کر سکیں. لہذا ہم صرف مدارس کی حد تک آج آپ سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم اپنا دکھڑا آپ کو سنانے کے لیے بیٹھے ہیں. اور یہ دکھڑا ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم سنے اور پوری قوم کے پاس یہ بات جائے، کیونکہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، ہماری حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ہم یہ پریس کانفرنس کریں اور یہ اعلامیہ جاری کریں. ملک کے بے شمار مسائل ہیں، سیاسی مسائل، معاشی مسائل، اندرونی مسائل، بیرونی مسائل، بے شمار مسائل، لیکن اس پر اب ہم اس مختصر وقت میں سب پر گفتگو نہیں کرتے. جی ہاں، صرف ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت نے عصری تعلیم کا ذکر کیا. یہ جو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ایک منٹ تشریح رکھیں. جو حضرت نے ابھی عصری تعلیم کا مدارس میں یعنی جنرل ایجوکیشن کا ذکر کیا، تو حالیہ جو امتحانات ہوئے ہیں مختلف بورڈوں میں، میٹرک کے، مدارس کے طلباء نے الحمدللہ اس میں پوزیشنیں لی ہیں، اور کئی بورڈوں میں تمام پوزیشنیں مدارس کے طلباء نے لی ہیں. حضرت سے درخواست ہے دعا فرمائیں. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، ہم جس شامت اعمال میں گرفتار ہیں، اللہ ہمیں اس شامت اعمال سے جلد از جلد نکال دیجیے. یا اللہ، اس میں جو ہمیں کرنے کا کام ہو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ، ہمارا ملک پاکستان، ہمارا پیارا ملک پاکستان طرح طرح کی سازشوں کی زد میں ہے. اے اللہ، اپنی رحمت سے اس کی حفاظت فرما، اس کو اے اللہ ترقی اور استحکام عطا فرما. یا اللہ، جو فتنے اس کو گھیرے ہوئے ہیں ان فتنوں کا خلا قما فرما. یا اللہ، اپنی رحمت سے پاکستان جس کام کے لیے بنا تھا کہ یہ اسلامی ریاست بنے اور یہ اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند ہو، اے اللہ اس مقصد کے لیے اس کو گامزن فرما. اور ہمارے حکام کو، ہمارے زعماء کو اور ہم سب کو اے اللہ ہدایت عطا فرما کہ ہم اس منزل کی طرف پیش قدمی کریں، اور جو ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں
اور مغرب کی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یا اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ان مجاہدین کی مدد فرما جو آپ کا نام لے کر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو فتح مبین عطا فرما، یا اللہ ان کو فتح مبین عطا فرما، یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ جلدی سے جلدی یا اللہ فتح مبین اور مدد عطا فرما، اللہ ان کے اوپر اسرائیل کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما، یا اللہ اسرائیل پر اپنا عذاب نازل فرما، اللہم انزل علیہ بعثک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا ويسرتها يا رحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك.